علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے۔ مطالعہ پاکستان کے پچھلے لیکچر میں ہم نے قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ قرارداد مقاصد کے جو نکات تھے اہم، ان کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ فوری طور پہ پاکستان کا آئین بنانے کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ قرارداد مقاصد کے بعد اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان کا دستور جو ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی، اور اس کے لیے کمیٹی بھی میں نے جیسا کہ بتایا تو بن گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پیچھے ڈسکس بھی کیا کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان بے شمار مسائل کا شکار ہوا۔ ان میں سے بھارت کی طرف سے پیدا کیے گئے مسائل جو ہے وہ بھی سر فہرست تھے۔ لیکن اس لیے اس وقت دستور سازی کا جو کام تھا اس کے اوپر جس طرح سے بھرپور توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ نہ دی جا سکی، یہاں تک کہ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ صرف قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ منظور ہونے میں لگا۔ یہ مسائل کسی حد تک کم ہوئے تو قرارداد مقاصد لیاقت علی خان صاحب نے جو ہے وہ پیش کی اور اس کو منظور کروا لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس قرارداد مقاصد کی بنیاد پہ جو آئین بنایا جانا تھا اس میں بھی غیر معمولی طور پہ تاخیر ہوئی، اور اس تاخیر کی وجہ تھی انارکی، حکومتوں کی غیر سنجیدگی اور سیاسی مسائل۔ مطلب 1951 میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک میں ایک سیاسی افراتفری کا دور شروع ہوا۔ حکومتیں آئے روز بدل جاتی تھیں، گورنر جنرل کی سیاسی مداخلت بے تحاشا ہو چکی تھی، اس کے علاوہ فوج بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت وہیں سے شروع کر چکی تھی جو آج تک جاری ہے۔ 1954 میں اس سیاسی عدم استحکام، قیادت کی نااہلیوں کے جو مسائل تھے یہ یوں ہی چلتے رہے، اور ایک جو سیاسی ریشہ دوانیاں اور محلاتی سازشیں تھیں وہ عروج پہ تھیں اس سارے پیریڈ میں۔ 1954 میں جو گورنر جنرل غلام محمد صاحب تھے انہوں نے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی توڑ دی اور پھر نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا کہ یہ اسمبلی گھر کو جائے، یہ نئی اسمبلی آئے گی، یہ کام کرے گی۔ نئی اسمبلی کے قیام کے بعد دستور سازی کے اوپر پھر کام شروع ہوا، آئین بنانے کے اوپر پھر سے کام شروع ہوا۔ اس وقت آئین بنانے میں ایک بڑا مسئلہ جو درپیش تھا ان سیاسی عدم استحکام اور باقی مسائل کے علاوہ، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان، بنگال موجودہ بنگلہ دیش جو ہے، اور مغربی پاکستان جس میں اس وقت ہم رہتے ہیں، اور اس کے اس وقت بھی 4 صوبے تھے، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، یہ 4 صوبے تھے۔ اب ایک حصے کے 4 صوبے تھے اور دوسرے حصے میں صرف ایک ہی صوبہ تھا، اور یہ جو انتظامی معاملات تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک بڑی رکاوٹ تھی کہ انتظامی طور پہ کس طرح سے آئین جو ہے وہ اس کو بنایا جائے۔ اس دور میں پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو مدغم کر کے ملا کے ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ مغربی پاکستان ایک 1 یونٹ بن گیا، مشرقی پاکستان 1 یونٹ بن گیا، اور اس طرح سے جو دستور سازی کا عمل تھا وہ تھوڑا آسان ہو گیا۔ 1954 کے بعد جو نئے منتخب وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی صاحب، انہوں نے دستور سازی کا جو عمل تھا اس کے اوپر بھرپور توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، اور یہ جو نیا آئین تھا یہ 1956 میں آ کے مکمل ہوا، اور اسی وقت 23 مارچ 1956 کو یہ آئین جو ہے منظور ہو کے نافذ ہوا، اس لیے اس کو 1956 کا آئین کہا جاتا ہے۔ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات،
وہی جو ہم نے قرارداد مقاصد میں جو پوائنٹس پڑھے تھے کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، مطلب ایک مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اس میں جو انتخاب کا سسٹم ہوگا وہ جمہوری طریقے سے ہوگا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے وہ نافذ کیا گیا، کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں میں صدارتی نظام بھی نافذ ہے، عوام ڈائریکٹلی اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، جیسے ایران میں ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ عوام جو ہے وہ اپنے منتخب نمائندے منتخب کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ بنتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے صدر یا وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، تو اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں۔ صدارتی نظام میں ڈائریکٹ عوام اپنا صدر جو ہے وہ خود منتخب کرتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں عوام صرف اپنے نمائندے چنتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ چنتے ہیں، اور وہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ آگے جا کے صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ملک میں پارلیمانی وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ باقی پوائنٹس وہی ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل آزادی دی جائے گی۔ یہ اس آئین کے جو ہے وہ کچھ نکات تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شہری ہیں ان کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت دی گئی کہ عدلیہ جو پوائنٹ تھے، عدلیہ کی آزادی کا پوائنٹ تھا، تو عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اس میں قوانین جو شقیں تھیں، آئین کے دفعات جو تھے وہ رکھے گئے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کرنے کا بھی جو ہے اس میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو قومی زبان تھی اس کے حوالے سے 2 زبانیں تھیں جن کو قومی زبان قرار دیا گیا، بنگالی اور اردو، دونوں کو پاکستان کی قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ اور یہ جو آئین تھا اس کو تحریری شکل میں جو ہے وہ لکھ کے پیش کیا گیا، تحریری شکل میں آئین بنایا۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا آئین تحریری شکل میں موجود نہیں ہے، لائک اسرائیل کا جو آئین ہے وہ تحریری شکل میں نہیں ہے۔ کچھ اسی طرح سے اور ممالک ہیں جن کا آئین تحریری شکل میں نہیں ہے، وہ زبانی جو ہے وہ اس آئین کی دفعات جو ہے ساری کی ساری اس کو کیا جاتا ہے، تحریری شکل میں ایک خاص مسودے کی شکل میں وہ موجود نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کا آئین تحریری شکل میں تھا۔ یہ اس 1956 کے آئین کی اہم نکات تھیں۔ 23 مارچ 1956 کو یہ آئین بالآخر 9 سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ نافذ العمل ہوا، منظور ہوا، لیکن پاکستان میں وہ جو سیاسی عدم استحکام، انارکی اور سیاسی ریشہ دوانیاں جو ہیں، سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی مداخلت، یہ ان سارے اعلیٰ قیادت میں کسی اچھے اور قابل لیڈر کا نہ ہونا، گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا مداخلت اور من مانیاں، اس طرح کے جو غیر جمہوری، غیر آئینی اور بے اصولانہ ناانصافی پر مبنی جو اقدامات تھے اور معاملات تھے، ان کی وجہ سے یہ آئین جو ہے زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ 2 سال اور 7 مہینے تک یہ آئین نافذ رہا، اور پھر اکتوبر 1958 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو پہلی دفعہ برطرف کیا، اور برطرف کرنے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں اور تمام اختیارات گورنر جنرل کے، وزیر اعظم کے اور تمام کے تمام اختیارات تھے وہ خود سنبھال لیے۔ آئین جو 1956 کا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں جو تھی وہ ختم کر دی گئیں۔ وہ خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انہوں نے یہ سارے کے سارے عہدے خود سنبھال لیے اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیے۔ اس طرح سے پاکستان کا وہ آئین جو 9 سال کی کوششوں کے بعد بنا تھا، وہ صرف 2 سال اور 7 مہینے چلنے کے بعد ایوب خان کے پہلے مارشل لا کی نظر ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچرز میں مزید جو ٹاپکس ہیں پاکستان کے مزید حالات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اس میں یہی چیزیں تھیں۔ پاکستان کا جو 56 کا آئین تھا، پہلا آئین جو پاکستان کا اپنا آئین تھا، وہ کیسے بنا،
رکاوٹیں، اس میں دیر کیوں ہوئی، اس کی اہم دفعات کیا تھیں اور وہ کیسے اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید آپ کو پسند آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔